اب میں دعوت خطاب دوں گا۔ پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم فاضل محقق الشیخ حافظ شاہد رفیق صاحب حفظہ اللہ کو، آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خاص اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مؤلفات اور ان کے متعلق لکھے جانے والی کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دار ابی طیب ادارہ جو ہے، اس کی جو جہود ہیں، خدمات ہیں، خاص طور پر سلف صالحین رحمہم اللہ کی حالات زندگی کو صحیح معنوں میں امت کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس کا جو صحرا ہے وہ حافظ شاہد رفیق صاحب حفظہ اللہ کے سر جاتا ہے۔ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے متخرج بھی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مؤلفات اور ان کے متعلق لکھی جانے والی کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ محترم بھائیو، اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی سانسوں کا سلسلہ رک جائے، لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ آج ہم یہاں جس شخصیت کی خدمات اور جہود کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں، انہیں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 28 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی انہوں نے اپنے ملازمت کی شکل میں جو صدقہ جاریہ چھوڑا تھا، وہ دنیا بھر میں تعلیم و تدریس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہے۔ انہوں نے اسلامی مراکز، مساجد اور تعمیر کے سلسلے میں جو خدمات انجام دیں، یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے آج بھی نفع بخش ثابت ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے جو علم نافع تصنیفات کی صورت میں اپنے پیچھے چھوڑا ہے، ان کی زندگی میں بھی اور آج بھی پوری دنیا میں ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی یہ کتابیں پاکستان سے باہر کویت سے چھپ چکی تھیں، بیروت سے طبع ہو چکی تھیں، ہندوستان میں بنارس سے ان کی کئی کتابیں چھپ چکی تھیں۔ یہ سارا سلسلہ کس بات کی علامت ہے کہ ایک دفعہ امام ابو موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیف صارت کتب الشافعی فی الدنیا، کہ امام شافعی کی کتابیں آخر پوری دنیا میں کیوں کر پھیل گئی؟ انہوں نے فرمایا، اراد اللہ بعلمہ فرفعہ اللہ، کہ انہوں نے اپنے علم سے اللہ کی رضا چاہی تو اللہ نے ان کے علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات اور کتابوں کے حوالے سے مجھے بھائیوں نے جو موضوع دیا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اجمالی طور پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 150 کے قریب کتابیں تصنیف کی۔ انہوں نے اپنے عہد اور ماحول کے مطابق جتنی زبانیں وہاں پڑھی اور سمجھی جاتی تھیں، عربی زبان میں، سندھی زبان میں اور اردو، تینوں زبانوں میں انہوں نے تحریر و تصنیف کا کام کیا۔ اور ایک داعی کبھی اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے لا تعلق ہو کر دعوت کا کام نہیں کرتا۔ شاہ صاحب نے عربی کتابیں پوری دنیا میں جو عالمی زبان تھی سب سے زیادہ اس میں لکھی، جن کی تعداد 67 کے قریب۔ پھر شاہ صاحب نے دوسرے نمبر پر زیادہ کتابیں سندھی زبان میں لکھیں، جن کی تعداد 42 کے قریب۔ تیسرے نمبر پر اردو زبان میں شاہ صاحب نے کتابیں لکھیں، جن کی تعداد 29 کے قریب ہے۔ یوں شاہ صاحب نے جو خود اپنے ہاتھ سے کتابیں تصنیف کیں، ان کی مجموعی تعداد 138 کتابیں بنتی۔
اب اگر اس تعداد کو موضوعات کے حساب سے دیکھا جائے تو شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں ان تمام موضوعات پر تحریر و تصنیف کا کام کیا جو منہج نبوی دعوت اللہ کے بالکل عین مطابق تھا۔ شاہ صاحب کی دعوتی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو اور تصنیفی زندگی ہو، اگر سب کا ایک مرکزی موضوع متعین کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ ہمیشہ شاہ صاحب سب سے زیادہ توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے، شرک کی مذمت لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اتباع سنت پر زور دیا کرتے تھے، بدعت کی مذمت لوگوں کے سامنے آشکار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد زندگی کے تمام مسائل میں رجوع الی الکتاب و سنہ کی دعوت دیتے اور لوگوں کو اس اصل کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ یہ شاہ صاحب کی تمام جہود کا بنیادی نقطہ ہے۔ اب موضوعات کے حساب سے میں آپ کے سامنے ایک اجمالی تعداد ذکر کرتا ہوں کہ شاہ صاحب نے عقیدے میں 19 کتابیں تصنیف کی جو اردو، سندھی اور عربی زبان میں ہیں۔ تفسیر میں شاہ صاحب کی اگرچہ تعداد کے لحاظ سے 2 کتابیں ہیں عربی اور سندھی میں، لیکن ضخامت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے کہ اگر شاہ صاحب کی تفسیری خدمات کو صفحات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 8,500 صفحات پر مشتمل کتابیں بنتی۔ پھر شاہ صاحب نے حدیث کے موضوع پر 26 کتابیں لکھیں، جن میں تخریج تحقیق کے علاوہ رجال پر 4 کتابیں تھیں، تخریج پر 10 کتابیں تھیں، باقی احادیث پر تعلیقات اور شروح وغیرہ تھیں۔ اصول حدیث پر شاہ صاحب نے 4 کتابیں تصنیف کی۔ اسی طرح شاہ صاحب نے فقہی مسائل میں 76 کتابیں تصنیف کی۔ ادب اور نحو شاہ صاحب نے 5 کتابیں لکھیں اور تاریخ پر شاہ صاحب نے 8 کتابیں تصنیف کی۔ شاہ صاحب کی زندگی میں اور بعد میں ان کے دروس اور تقاریر کو جو جمع کیا گیا اور کتابی شکل میں شائع کیا گیا، ان کی تعداد 14 بنتی ہے۔ یوں شاہ صاحب کی ساری مطبوعہ کتابوں کی تعداد 152 کے قریب بنتی ہے جو آج نشر ہو چکی ہیں۔ مختصر وقت میں یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہم شاہ صاحب کی ان تمام کتابوں کا نام یا ان کا تعارف ذکر کریں، لیکن آپ کے سامنے میں شاہ صاحب کی چند ایک ایسی کتابوں کا ذکر رکھتا ہوں جن کا موضوع مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی امتیازی صفت پائی جاتی ہے جس سے شاہ صاحب کا علمی رسوخ اور ان کی قابلیت اور مہارت ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے دیکھیے کہ شاہ صاحب نے ایک اس مسئلے پر کتاب لکھی کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی جب نماز پڑھتا ہے تو کیا مقتدی الگ سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا امام کی قرأت ہی اسے کافی ہوتی ہے؟ اس موضوع پر شاہ صاحب نے ایک حدیث پر بحث اور تحقیق میں کتاب لکھی، المرآۃ لطرق حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور 232 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ کتاب شاہ صاحب نے لکھی عربی زبان میں تو ان کی عمر صرف 19 سال تھی، اور اس میں انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ روایت 12 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ان صحابہ کرام سے جتنی اسانید اور طرق کے ساتھ یہ احادیث مروی ہے، سب پر جرح و تعدیل کے حساب سے علم الرجال کی روشنی میں کلام کیا ہے، اور بحث اور تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک سند بھی اس حدیث کی ایسی نہیں جو درجہ حسن تک پہنچتی ہو، کیونکہ ان میں شدید ضعف پایا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ کتاب لکھی ان کی عمر 19 سال تھی۔ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ اس کتاب کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں اس روایت کی اسانید اور طرق پر جس تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اس سے قرون وسطیٰ کے محدثین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کتاب میں ایک اور چیز دیکھیے کہ شاہ صاحب نے جن روات اور رجال پر کلام کیا تھا، ایک الگ سے کتاب لکھی جس میں ان سب کو حروف تہجی کے حساب سے ذکر کیا، کیونکہ ان روات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شاہ صاحب سے ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو علم الرجال میں اتنی مہارت اور ملکہ کیسے حاصل ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ رجال میں اس قدر ماہر ہو چکے تھے
کہ حضرت شاہ صاحب جب 1946 میں 21-22 سال کی عمر میں بٹالہ کانفرنس میں تشریف لے گئے تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے وہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ایسا نوجوان موجود ہے جو اس چھوٹی سی عمر میں علم الرجال کا امام کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ علم الرجال میں آپ کو یہ مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی عمر تھی، میرے والد گرامی جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ کبھی کہا جاتا یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ثقہ ہے، کبھی یہ بات ہوتی کہ فلاں روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اس گفتگو سے مجھے اشتیاق پیدا ہوا، پھر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ کتب رجال کا بالاستیعاب مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں والد گرامی کے مطالعے کے بعد جب میں کتاب کھولتا تو جہاں جہاں راویوں کا ذکر وہاں والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے اضافات اور تعلیقات لگائی ہوتی۔ تو کہتے ہیں اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی والد صاحب کی طرح ہی علم الرجال کا مطالعہ کروں گا۔ تو عربی میں کہتے ہیں نا الولد سر لأبیہ، کہ کسی نے اگر باپ کا باطن دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کے ظاہر مجسم کو دیکھ لو، اپنے باپ کا باطن اس کی شکل میں اور اس کے کردار میں نظر آتا ہے۔ ہم طلبہ علم ہیں، ہماری عمر بھی 19-20 سال میں، کتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ذاتی طور پر پھر میں نے تاریخ بغداد کا مکمل مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے تاریخ کبیر امام بخاری کا مکمل مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے تہذیب و تہذیب کا مکمل مطالعہ کیا، میزان الاعتدال کا مکمل مطالعہ کیا۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے، جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، شاید ہی ان میں سے ایک کتاب کا بھی بالاستیعاب مطالعہ کیا ہوگا جو ذاتی اور فائدے کا مطالعہ ہوتا ہے اس کے تحت۔ تو یہ میرے بھائیوں علمی ماحول اگر کسی طالب علم کو مل جائے تو بچپن ہی میں اس میں اس طرح قابلیت اور مہارت پیدا ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پر شاہ صاحب کی ایک اور کتاب جس کا ابھی 2-3 دفعہ مجھ سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ نقض قواعد فی علوم الحدیث، میں اس کے ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا، جو بھائیوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، بہت مفید باتیں تھیں، کہ آج کے دور میں اس کتاب کی عصری معنویت اور افادیت کیا ہے ہم طلبہ علم کے لیے۔ ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زیر نگرانی علماء احناف کی ایک کمیٹی بنی، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی جائیں جو حنفی مذہب کے لیے دلائل ہوں اور ہمارے مسائل کو ثابت کرنے والی۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد تھانوی نے 22 جلدوں میں اعلاء السنن کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے شروع میں ایک جلد میں ایک مقدمہ لکھا جو آج قواعد فی علوم الحدیث کے نام سے طبع ہے اور شائع ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دکھایا، جیسا کہ شیخ فراز صاحب بیان کر رہے تھے، کہ روایت کی تصحیح اور تضعیف میں ہم اپنے اصولوں پر عمل کریں گے، محدثین کے اصول نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین کے اصول اگر یہ لوگ مانیں تو ان کے پاس کوئی روایت بھی اپنے مذہب کے لیے صحیح نہیں بچتی۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی بیچارگی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ آج بالفرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان احناف کا سامنا ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ حضرت ہمارے حق میں بھی کوئی حدیث ارشاد فرما دیں، یہ اہل حدیث تو ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بیچارگی کا عالم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ محدثین کے اصولوں سے تو ہماری کوئی حدیث بچتی نہیں، انہوں نے صرف مجموعہ مرتب نہیں کیا، اصول بھی نئے گڑھ لے۔ اور آج زاہد کوثری نے یہ فتنہ شروع کیا تھا کہ محدثین کے اصولوں کو اور ان کی جہود کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارے اپنے اصول ہیں۔ اور آج کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں کہ اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، کہ حنفی اصول اہل حدیث۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے طلباء کو یہ بتایا جائے کہ جب تم نے کوئی حدیث چیک کرنی ہے تو حنفی اصول حدیث کے مطابق دیکھ کر کے صحیح ہے، مطمئن ہو جانا ہے، محدثین کے اصولوں کی طرف نہیں جانا۔
تو شاہ صاحب کی یہ جو کتاب ہے نقض قواعد فی علوم الحدیث، یہ آج کے اس فتنے پر سب سے قوی اور مضبوط رد ہوتا ہے۔ اصل میں زاہد کوثری نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ محدثین کے ہاں سے ان کا کوئی راوی اور حدیث نہیں بچتی، اس شخص نے 100 سے زائد محدثین اور راویان حدیث پر طعن اور تشنیع کی، ان کا مرتبہ کم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس شخص کے اس فتنے سے آج احناف کے طبقے میں یہ عام ہو چکا ہے کہ وہ کسی حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں محدثین کے اصول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ ان کے متقدمین کی طرف جب چلے جائیں، امام طحاوی ہے، امام زیلی کی کتاب نصب و رایت دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں گے وہ ہر جگہ محدثین کے کلام سے استدلال کرتے ہیں، راویوں کی جرح اور تعدیل میں انہی محدثین کے اقوال پیش کرتے ہیں جن کے ہم پیش کرتے ہیں۔ یعنی پہلے احناف کے اندر بھی ان اصولوں کا کوئی چلن نہیں تھا۔ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے جو آپ اس کتاب کی مدد سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے دلائل کا جواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے الاستنباط العجیب فی اثبات التوحید من جمیع آیات الکتاب النجیب۔ یہ توحید کے موضوع پر شاہ صاحب کی عجیب و غریب کتاب، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات سے، فاتحہ سے لے کر سورہ اعراف تک، ہر آیت سے توحید کا اثبات کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے۔ انسان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ ہر آیت سے توحید کا اثبات ہی نہیں کرتے، اس کی تائید میں کہ میں نے جو اس بات کیا ہے قرآن مجید کی دیگر مقامات سے آیات بھی پیش کرتے، لیکن افسوس کہ یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی اور صرف سورہ اعراف آیت نمبر 22 تک لکھی گئی، یہ بھی عربی زبان میں ہے، جو 650 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ شاہ صاحب کی ایک اور عجیب کتاب جو عربی زبان و ادب کا شاہکار ہے، اس کا نام ہے وصول الالہام لاصول الاسلام۔ اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہ مکمل کتاب میں ایسے الفاظ اور حروف استعمال کیے ہیں کہ کسی حرف میں کوئی نقطہ نہیں آتا ہے۔ غیر منقود کتاب عقیدے پر شاہ صاحب کی یہ لاجواب تصنیف، میں ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ حروف پر غور کیجئے گا کہ آپ کو کسی حرف میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب نے اس کی ابتدا میں اصول اسلام ذکر کیے ہیں، تو شروع ہی میں الاصل الاول کلمہ توحید اور شہادتین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلموا رحمکم اللہ مدار المہامی و ملاک الالہام امام الکلام و کلام الامام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما احرر لکم مدلولہ واسطر لکم ما اولہ رہت الصلحاء وحدوا الہکم ومحسوا لہ اعمالکم وکلام اللہ مصرح امامکم الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو۔ شاہ صاحب کی عربی زبان میں مہارت کی ایک اور مثال دیکھیے کہ شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے العجوز لہدایت العجوز۔ العجوز لفظ پر یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب میں شاہ صاحب نے 40 مضامین اور مقالات لکھے ہیں، ہر مضمون اور مقالے میں انہوں نے العجوز ایک نئے معنی میں استعمال کر کے اس کے جملے بنا کر دکھائے۔ شاہ صاحب کی ایک اردو زبان میں کتاب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا توحید خالص۔ اس کتاب کی کیا انفرادیت ہے کہ ایک دفعہ ملتان شہر میں یہ مسئلہ بحث آیا عوام الناس میں، علماء میں اور طلباء میں، کہ مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ اور توسل کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ٹائم کیا اتنا باقی ہے؟ ایک شخص نے ملتان سے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ مسئلہ استواء اور علو باری تعالیٰ کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ خط لکھا، شاہ صاحب نے اس کے جواب میں کیا لکھا، 600 سے زائد صفحات پر کتاب لکھ کر بھیج دی جو ملتان سے شائع کی گئی۔ اس کتاب کی انفرادیت کیا ہے؟
یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مسئلہ استوا اور علو باری تعالیٰ پر ایسے بحث کی ہے، میرے بھائیو ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ مسئلہ استوا اور علو باری تعالیٰ قرآن مجید کی 744 آیات سے 28 طریقوں کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور 156 احادیث سے 200 طریقوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ استوائے باری تعالیٰ کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ پھر دوسرے باب میں مسئلہ توسل اور دعا کا درست شرعی تصور بتایا ہے۔ تو یہ چند کتابیں تھیں۔ آخر میں شاہ صاحب نے جو سندھی زبان میں تفسیر لکھی اور آج جس کی عربی شکل اور ترجمے کی یہاں تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہ عجیب و غریب تصنیف شاہ صاحب نے 11 جلدوں میں لکھی، جو 7000 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک جلد میں اس کا مقدمہ ہے، ایک جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور 3 جلدوں میں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر ہے۔ اب پوری تفسیر کا جائزہ اور منہج تو نہیں بتا سکتے، وقت تھوڑا ہے، لیکن ابھی جو مرکز المدینہ کے بھائیوں نے اور ان کی محنت سے، بالخصوص ہمارے عزیز بھائی شیخ شاہد اقبال صاحب کی تحقیق سے، مقدمہ تفسیر القرآن اور تفسیر سورۃ فاتحہ جو 2 جلدیں چھپی، میں آپ کے سامنے اس کا سرسری سا ذکر رکھتا ہوں کہ ان دونوں جلدوں میں شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے، تاکہ آپ کو اس کا تعارف ہو، اس کی اہمیت سمجھ کر آپ اس کے مطالعے کی طرف رغبت رکھیں۔ شاہ صاحب نے مقدمہ تفسیر القرآن میں 11 ابواب ذکر کیے ہیں، جو 720 صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں شاہ صاحب نے 5 فصلیں لکھی ہیں، جس میں کلام الہی کی فضیلت، قرآن مجید کی تلاوت کے 24 آداب بیان کیے ہیں، پھر حفظ قرآن کی فضیلت ہے، پھر سجدہ تلاوت کے احکام ہیں، پھر یہ مسئلہ بتایا ہے کہ قرآنی آیات جو پڑھی جائیں تو ان کا جواب دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دوسرا باب شاہ صاحب نے لکھا ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کی تاریخ اور اس کی کیفیات بیان کی۔ تیسرے باب میں شاہ صاحب نے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے متعلق پورا بحث کی ہے۔ چوتھے باب میں 7 احرف کا مطلب بیان کیا ہے۔ 5ویں باب میں قرآنی صورتوں، آیات، حروف، کلمات، نقطوں، اعراب، پاروں اور رکوع وغیرہ کی پوری تفصیل اور تاریخ بیان کی۔ 6 باب میں قرآنی اوقاف بتائے ہیں۔ 7ویں باب میں متواتر قراتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 8ویں باب میں علم تجوید کا تذکرہ کیا ہے۔ 9ویں باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ 10واں باب جو بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جس میں شاہ صاحب نے احکام تفسیر بیان کیے ہیں، جنہیں اصول تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ اس باب میں شاہ صاحب نے 21 فصلیں قائم کی ہیں۔ یہ ہم طلباء کے لیے بہت ہی رہنما چیز ہے۔ میرے بھائیوں، برصغیر میں درس قرآن یا فہم قرآن کے نام سے ضلالت کا ایک بہت پرانا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ درس قرآن، فہم قرآن، اس کے نام پہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، کہ جس میں عقلی تفسیر، قیاسی تفسیر، صرف لغت عربی کی بنا پہ تفسیر کی گئی۔ تو ہم طلباء کے لیے یہ باب یہ پڑھنے والا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کس طرح سے کرتے ہیں، اور کون سی تفسیر معتبر ہے اور کون سی تفسیر غیر معتبر ہے۔ 11ویں باب میں شاہ صاحب نے طبقات المفسرین بیان کی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہمارے سامنے ہے، شاید ہی عربی یا اردو زبان میں اس قدر ضخیم اور مفصل تفسیر کوئی لکھی گئی ہو۔ اس کے صفحات کی تعداد بھی 720 ہے۔ شاہ صاحب نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تعوذ اور بسم اللہ کے اوپر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، حتیٰ کہ یہ دونوں ترجمہ ہو کر الگ سے رسائل کی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ پھر 7 آیات کی تفسیر کی ہے، تو اس میں کیا طریقہ رکھا ہے دیکھیے، کہ شروع میں شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کے 25 نام دلائل کے ساتھ ذکر کیے۔ پھر شاہ صاحب نے فاتحہ کی تعداد، پھر شاہ صاحب نے 29 مقامات ایسے بتائے ہیں جہاں شرعاً اسم الہی پڑھنے کا ذکر آیا ہے کہ کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے لفظ اللہ کی تفسیر میں اسماء حسنہ کے متعلق شرعی احکامات بتائے ہیں، اور 99 اسماء حسنہ کی پوری تفسیر
اور ان کا اس بات کیا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ کی تفسیر میں شاہ صاحب نے 25 مقامات ایسے بتائے ہیں جہاں شرعاً دعا میں الحمدللہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کی آیات مکمل ہونے کے بعد 30 صفحات میں آمین کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اور شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں 30 دلائل ایسے دیے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے استنباط کر کے 30 توحید کے دلائل قائم کیے ہیں۔ اس کے بعد جو عجیب و غریب چیز ہے کہ شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل کرنے کے بعد آخر میں 3 ابواب لکھے، تینوں ابواب حیران کن۔ پہلے باب میں شاہ صاحب نے سورۃ فاتحہ کی روشنی میں دنیا میں سب سے بڑے رائج اور کبیرہ 13 ایسے گناہ بتائے ہیں جو بہت خطرناک ہیں، اور سورۃ فاتحہ کی روشنی میں ان کی تردید کی ہے، جیسے الحاد، شرک، کفر، عشق، ظلم، تقلید وغیرہ 13 کبیرہ گناہوں کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسرے باب کے اندر سورہ فاتحہ کی روشنی میں قدیم اور جدید دنیا میں پائے جانے والے 70 فرقوں کا رد کیا ہے اور نام بنام ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخری باب جو ہماری عربی تفسیر میں نہیں لیکن سندھی تفسیر سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا باب شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی 113 سورتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور ہر سورت کا سورہ فاتحہ کے اندر سے ثبوت اور اس کے ساتھ تعلق بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اس وجہ سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اپنے موضوع کا آخر میں ایک آخری حصہ اور مختصر سا تذکرہ وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ ذکر کرنا تھا کہ شاہ صاحب کے متعلق کیا کچھ لکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پاکستان ہی میں نہیں باہر دیگر ممالک میں جو شاہ صاحب پر کام ہوا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں۔ تو دیکھیے شاہ صاحب پر کویت یونیورسٹی میں شکیل عبداللہ صاحب نے ایک کام کیا ہے کہ شاہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کی علم حدیث میں خدمات، اس پر وہاں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے۔ ہمارے بھائی حماد انس مدنی صاحب نے مدینہ منورہ میں شاہ صاحب کی عقیدہ توحید میں خدمات کے حوالے سے ماجسٹیر کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جامشورو یونیورسٹی میں شاہ صاحب کے شاگرد پروفیسر عبدالغفار جنیجو صاحب نے تفسیر بدیع التفاسیر کا منہج و مصادر اس پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے۔ ایسے ہی ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ارشاد نیپالی صاحب نے شاہ صاحب کی مقدمہ تفسیر القرآن کا دراسہ و تحقیق کر کے وہاں سے ماجسٹیر کیا ہے۔ ایسے ہی کویت یونیورسٹی سے فیض احمد رشید صاحب نے شاہ صاحب کا ایک رسالہ کحل العینین لمن یرید تحقیق مناظرۃ ابی حنیفہ مع الاوزاعی فی رفع الیدین اس پر مقالہ لکھ کر ماجسٹیر کیا ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز دوست بھی اور محترم بزرگ شیخ افتخار ازہری صاحب نے شیخ العرب والعجم نمبر شائع کیا ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب کا خاص شاگرد اور ملازم اور کاتب پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز نوڈیو صاحب نے جامشورو یونیورسٹی سے راشدی خاندان کی علمی و دینی خدمات پر 776 صفحات پر مشتمل بہت ہی مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اگر راشدی خاندان بالخصوص شاہ صاحب پر کوئی مستند اور مفصل اور سب سے زیادہ معتبر کام ہوا ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ انہوں نے 14-15 سال شاہ صاحب کی خدمت میں گزارے تھے، اس لیے راشدی خاندان کا انسائکلوپیڈیا تھے کہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد اور شاہ صاحب اور ان کے بھائی سب کی خدمات پر یہ مفصل کام کیا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں ایک انٹرویو دیا اپنے بارے میں جو رموز راشدیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، وہ تمام طلباء کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں شاہ صاحب کی زندگی، طلب علم، دعوت، تعلیم اور اس کے بعد اسفار نہایت ہی طلباء کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ آپ اس کی PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے حالات پر ایک کتاب لکھیے۔ تو شاہ صاحب نے اس وقت عربی زبان میں احوال حیاتی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جو آج تک غیر مطبوع ہے، قلمی شکل میں موجود ہے۔
انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلد ہی ہمارے عزیز بھائی شاہد اقبال صاحب اس کی تحقیق پر کام کریں گے اور یہ کتاب بھی شائع ہوگی۔ شاہ صاحب کی کتابوں کے حوالے سے ابھی 2-3 موضوعات باقی تھے کہ ان کی تصنیفات کی اجمالی خوبیاں کیا ہیں، اور خاص طور پر کہ شاہ صاحب کو زندگی میں کون سے ایسے وسائل میسر آئے کہ وہ اس قدر بڑے محقق، مصنف اور اتنے بڑے عالم بن سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے شاہ صاحب کی ایک غیر مطبوع قلمی کتاب پر 3 سال کا طویل عرصہ محنت کر کے اس کو شائع کیا ہے، اس کی تحقیق کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، بالخصوص مرکز المدینہ کے بھائیوں کے لیے، اور اس کے سرپرست بالخصوص شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے سامنے جب یہ مشروع رکھا گیا کہ ہم شاہ صاحب کی کتابوں پر اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی اسی طرح جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کے پوتے شیخ نصرت اللہ راشدی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کتاب کے مخطوط اور اس کے کاغذات فراہم کرنے میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم فاضل شیخ حافظ شاہد رفیق صاحب حفظہ اللہ، جو شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تألیفات اور علمی جہود کے حوالے سے بڑے مدلل اور جامع انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔